للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. اور انشاءاللہ کچھ معروضات اور کچھ مدنی پھول لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. بالخصوص ان اسلامی بھائیوں سے عرض کروں گا جو اس وقت صحن مسجد میں ہیں، مسجد کے اندر تشریف لے آئیں اور قریب قریب بیٹھ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ تربیتی اجتماع میں یا دعوت اسلامی کے جو بھی اجتماعات ہوں ان میں حاضری کا موقع ملے تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم بھی ضرور ساتھ لایا کریں، اور جو مبلغین اسلامی بھائی مدنی پھول عطا فرمائیں ان کو لکھ کر قید کر لیں، اپنے پاس محفوظ کیجئے. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. صاحب خوش خصال پے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال، دافع رنج و ملال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کمال ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر مجھے کلام کرنا ہے وہ موضوع عبادت اور راہ عبادت میں آنے والی دشواریوں کا تذکرہ اور کچھ عبادت گزار اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کرنا ہے. توجہ کے ساتھ پورے بیان میں شرکت فرمائیے گا. اللہ تبارک و تعالی آج کے بیان کی برکت سے ہم سب کو عبادت کا ذوق عطا فرمائے، خشوع و خضوع کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں، منہاج العابدین میں امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی عبادت کے موضوع پر بڑے ہی پیارے ارشادات سے ہمیں نوازتے ہیں. عبادت کرنا کیوں ضروری ہے اور راہ عبادت کیسی دشوار ہے. منہاج العابدین کے مقدمے میں آپ نے کچھ اس انداز سے ہمیں جھنجھوڑنے کی اور سمجھانے کی کوشش فرمائی. امام غزالی فرماتے ہیں کہ غور کرنے سے معلوم ہوا کہ عبادت کے راستے میں گوناگوں ہلاکت اور تباہ کن چیزیں مخفی ہیں، اور یہ کہ یہ راستہ خطرناک دشمنوں اور ڈاکوؤں میں گھرا ہوا ہے. اس راستے کی شاخیں اور فروعات سخت پیچیدہ ہیں، مگر اس راستے کا ایسا مشکل اور پیچیدہ ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ جنت کا راستہ ہے، اور جنت میں پہنچنا کوئی آسان نہیں. اور عبادت کا اتنا مشکل ہونا سرکار مدینہ منورہ شہنشاہ مکۃ المکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق کرتا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، الا وان الجنت حفت بالمکارہ وان النار حفت بالشہوات. سن لو، جنت خلاف نفس کام کرنے سے حاصل ہوگی اور دوزخ میں لوگ شہوات کی پیروی کی وجہ سے جائیں گے. اسی بارے میں آپ کا دوسرا ارشاد یہ ہے، الا وان الجنت حزن بالربوۃ وان النار سہل بالسہوۃ. سن لو، جنت اونچے ٹیلے اور سنگ لاخ زمین کی طرح ہے اور دوزخ صحن میں نرم و ہموار
زمین کی مانند ہے. جس طرح بڑی پہاڑی زمین ہو اس میں فصل کاشت کرنا، اس کے اندر ہل چلانا بڑا مشکل ہے، اسی طرح عبادت کے راستے پر چلنا بھی کوئی آسان کام نہیں. پھر فرماتے ہیں عبادت سے متعلقہ مشکلات کے ساتھ ساتھ انسان ایک کمزور مخلوق ہے اور زمانہ طرح طرح کی صعوبتوں سے لبریز ہے، اور دین کا معاملہ ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف رجوع کر رہا ہے. پھر دنیاوی مشغولیتیں بھی ہیں، عبادت کے واسطے وقت بہت مختصر ہے اور انسان کی عمر بھی بہت کم ہے. مزید یہ کہ انسان اعمال صالحہ کی بجا آوری میں بہت لاپرواہی کرتا ہے، یعنی خشوع اور خضوع وغیرہ کا خیال بہت کم رکھتا ہے. اور جس ذات نے اعمال کو پرکھنا ہے وہ انتہائی بصیر ہے. ان تمام پریشانیوں کے ساتھ ساتھ موت ہر لمحے قریب آتی چلی جا رہی ہے، اور انسان کو جو سفر درپیش ہے وہ بہت طویل ہے. امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی مزید رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان مشکلات میں گھرے ہوئے انسان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس خطرناک اور ضروری سفر کا زاد راہ، اس سفر کا توشہ فقط عبادت ہے، اور سفر میں زاد راہ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس زاد راہ کو فراہم کرنے کا وقت اس تیزی سے گزر رہا ہے کہ پھر واپس نہ آئے گا. تو جو شخص اس تھوڑے سے وقت میں زاد آخرت تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، سمجھو وہ نجات پا گیا اور اس نے ہمیشہ کی سعادت حاصل کر لی. لیکن جس احمق نے اس انتہائی قیمتی وقت کو لہو و لعب میں کھو دیا اور زاد آخرت مہیا نہ کر سکا تو وہ بلا شک ناکام و نامراد رہا اور تباہ و برباد لوگوں میں ہو گیا. مذکورہ وجوہات کی باعث یہ عبادت جس قدر مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ اہم بھی ہے. اس لیے اس سفر پر کمر بستہ ہونے والے تھوڑے ہیں اور پھر جم کر مستقل مزاجی کے ساتھ اس کی منزلیں طے کرنے والے اس سے بھی تھوڑے ہیں، مگر منزل مقصود تک پہنچنے والے ہی خدا کو پیارے ہیں. انہی کو اللہ نے اپنی محبت و معرفت کے لیے چنا اور منتخب کیا ہے، اور انہی لوگوں کو رب تعالی توفیق و عصمت کے ساتھ مضبوط کرتا ہے. پھر وہی لوگ جنت الفردوس کے مستحق بنتے ہیں اور اس کی رضا کا مقام پاتے ہیں. تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے سعادت مند کرے اور کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے بندے کو رب کی عبادت کی طرف جو چیز متوجہ کرتی ہے، امام غزالی فرماتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے بندے کے دل میں عبادت کا خیال اور اس کی طرف سے نیک اعمال کی توفیق ہے. رب تعالیٰ کے اس قول میں اسی توفیق و خیال کی طرف اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، خدا تعالیٰ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہو اس میں خدا کا ایک نور پیدا ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النور اذا دخل القلب انفسح وانشرح، جب بندے کے دل میں خدا تعالی کا نور داخل ہوتا ہے تو دل میں وسعت اور انشراح پیدا ہو جاتا ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نور اور خیال کے بندے میں آنے کی علامت کیا ہے؟ پتہ کیسے چلے کہ بندے کے دل میں نور آ چکا، اس کے دل میں اس طرح کا خیال آ گیا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التجافی عن دار الغرور والانابت الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت. اس فانی دنیا سے کنارہ کشی، آخرت کی طرف رجوع، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری، اگر یہ کیفیات بندے کے اندر جمع ہو جائیں تو وہ سمجھ لے کہ پروردگار عالم کا نور اس کے دل میں داخل ہو چکا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے گناہوں سے پہلے سچی توبہ کرے، پھر اپنے دل میں اخلاص پیدا کرے، پھر
خوف اور رجا کے درمیان اللہ کے بتائے ہوئے عذابوں، سچے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اس کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے، اس کی ناراضگی سے لرزتا بھی رہے، اس کی رحمت سے امید بھی رکھے، اور پھر عبادت پر اپنے آپ کو کمر بستہ کر لے، تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مسافتیں طے کرنے کے بعد بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الطاف کی نرم زمین اور شوق و محبت کے میدان میں جا پہنچتا ہے، پھر رضا کے باغات، انس کے گلستان اور روحانی فرحتوں کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، ایسا انسان ہر وقت پیغام الہی یعنی اس دنیا سے کوچ کر جانے کے انتظار میں رہتا ہے، اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور موت کا مشتاق رہتا ہے۔ چنانچہ خدا کے قاصد اچانک اس کے پاس جنت کی خوشخبری اور جنت کے فرشتے جنت کی خوشبوئیں لے کر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کو پاک روح مسرت انگیز بشارت اور کامل انس و پیار کے ساتھ اس دار فانی سے جنت کے باغات کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ وہاں یہ مومن اپنی ضعیف و حقیر جان کے لیے دائمی نعمتیں اور بہت بڑا ملک پاتا ہے، اور فضل و کرم کرنے والا مہربان پروردگار اسے مرحبا کہتا ہے، اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے اور انعام و اکرام کرتے ہوئے اس سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ مومن بندہ وہاں ایسے انعامات سے نوازا جاتا ہے جس کے بیان سے بیان کرنے والے عاجز ہیں۔ اسی طرح اس کو ہمیشہ نئی نئی اور اعلیٰ اعلیٰ اور عمدہ عمدہ نعمتیں عطا ہوتی رہیں گی۔ تو اے انسان، ایسے انسان کو کتنی بڑی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور یہ مومن کتنی بڑی دولت کا مالک بن جاتا ہے، اور کتنی عظیم کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے، اور کیسی بلند شان کا حامل بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ہزار ہزار مبارک، کیونکہ اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ ہم بھی پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہم پر بھی یہ احسان عظیم فرمائے، ہمیں بھی اس نعمت عظمیٰ سے نوازے، اور پروردگار کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ ہم دربار خداوندی میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جن کو اس احسان عظیم سے زبانی بیان، صرف سننے اور سرسری علم اور وقتی آرزوؤں کے سوا حالی طور پر کوئی حصہ نہ ملا، کہ بیان تو کرتے چلے گئے، اپنے اعمال میں کوئی درستگی نہ آئی۔ اپنے پروردگار سے امام غزالی یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے روز ہمارا علم ہم پر حجت نہ بنے، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، پھر عمل میں استقامت دے، وہی سب سے بہتر رحم و کرم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، منہاج العابدین کے مقدمے سے کچھ اقتباسات آپ کی بارگاہ میں پیش کیے۔ معلوم ہوا کہ عبادت کا جو راستہ ہے وہ آسان نہیں ہے، مگر جنت کا راستہ ہے، اپنے رب کی رضا کا راستہ ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں مولا کریم کئی مقامات پر عبادت کرنے والوں کو، اپنے نیک بندوں کو خوشخبریاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کئی بار ہم نے سنی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ ترجمہ سنیے، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے، جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے، ان کے لیے بشارت ہے۔ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کتاب والوں میں سے کچھ لوگ حق پر قائم ہیں، رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے اور سجدہ کرتے ہیں، اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اور نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، وہ لوگ نیکوں میں سے ہیں۔ غور کیجئے، قرآن مجید فرقان حمید نیک لوگوں کو کیسی خوشخبریاں عطا فرما رہا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے اور جھوم جائیے۔ جو عبادت گزار ہیں، جو نوافل کے پابند ہیں، جو فرائض علوم میں کوتاہی نہیں کرتے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسی خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، امام
روض الریاحین میں امام عبداللہ بن اسعد یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک بھی نقل فرمائی کہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو میرے ولی سے عداوت کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور جن اعمال کے ذریعے میرا بندہ میرا تقرب چاہتا ہے ان میں سب سے زیادہ نزدیک، جن اعمال کے ذریعے میرا بندہ میرا تقرب چاہتا ہے ان میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ عبادتیں محبوب ہیں جو میں نے اس پر فرض کی، اور ہمیشہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب محبوب بنا لیتا ہوں، جو بندہ رب کا محبوب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں دیتا ہوں، اور اگر پناہ مانگتا ہے تو پناہ بخشتا ہوں، مالک کریم کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! عبادت کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ عبادت کرتے کرتے، نوافل پڑھتے پڑھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ایسے شخص ہیں، 7 ایسے اشخاص ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمائے گا جس روز اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ کیسے خوش نصیب ہوں گے وہ 7 قسم کے لوگ؟ نمبر 1، توجہ کے ساتھ سنیے، عادل بادشاہ۔ نمبر 2، وہ جوان جس نے اپنی تمام عمر اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مسجد سے وابستہ ہو۔ نمبر 4، وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں، خدا ہی کے لیے ملیں اور خدا ہی کے لیے جدا ہوں۔ نمبر 5، وہ شخص جسے کوئی منصب و جمال والی عورت بلائے تو وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6، وہ شخص جو خیرات کرے اور اس طرح چھپائے کہ اس کے دائیں ہاتھ کی نیکی کو بایاں ہاتھ بھی نہ جانے۔ اور نمبر 7، وہ خوش نصیب جو قیامت کے دن پروردگار کے عرش کا سایہ پائیں گے، جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ نوجوان جو اپنی زندگی عبادت میں گزارتے ہیں، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، مالک کریم کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ رونے والی آنکھیں خوش نصیب لوگوں کو ملا کرتی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے عبادتیں کرتے ہوئے بھی اس کے خوف سے رویا کرتے۔ آئیے رونے والے خوش نصیبوں کا کچھ تذکرہ کرتے ہیں۔ الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ قطعی جنتی معصوم ہیں، مگر وہ بھی کس قدر خوف خدا میں رویا کرتے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ الروض الفائق فی مواعظ والرقائق، مبلغ اسلام الشیخ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب لکھی، جس کو ہماری مدینۃ العلمیہ نے ترجمہ کر کے حکایتیں اور نصیحتیں کے نام سے جاری کیا۔ اس کتاب میں آپ چند رونے والے بزرگان دین، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کچھ اس انداز میں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے اتارا گیا تو ابو البشر ہونے کے باوجود 40 سال تک آپ روتے رہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں اس قدر روئے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لغزش پر 40 سال تک روتے رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرصۂ ندامت سے اپنا سر اوپر نہ اٹھاتے، پھر ندا دی گئی، اے داؤد ہم نے تیری لغزش معاف فرما دی، اور محبت دنیا میں ایک بار ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حدیث پاک سے ہمیں ترغیب ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونے والے کس قدر خوش نصیب ہیں، اور وہ قطرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آنکھ سے بہے وہ کیسا مبارک ہے۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل کو کوئی شے 2 قطروں سے زیادہ پسند نہیں ہے۔ ایک وہ قطرہ خوف الہی سے بہنے والے آنسوؤں کا قطرہ، اور دوسرا اللہ عز و جل کی راہ میں بہنے والے خون کا قطرہ۔
خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو راہ خدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آنسو بہاتے ہیں۔ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے، میرے آقا کو کس چیز کا خوف ہے؟ ارے میرے آقا کے کرم سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ میرے آقا یہ دعا فرماتے، اے اللہ عز و جل مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے آنسو بہاتی رہیں، اس سے پہلے کہ خون کے آنسو رونا پڑے اور داڑھیں پتھر ہو جائیں۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اکثر اوقات اپنی دعاؤں میں رونے والی آنکھیں مانگا کرتے۔ اپنے دعائیہ اشعار میں کس پیارے انداز میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اسی کے خوف سے بہنے والے آنسوؤں کی تمنا کرتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم، میرے اشک بہتے رہیں کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ حضرت سیدنا نظر بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے خشیت الہی کے آنسو بہتے ہیں تو اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے، اور اگر اس کے رخسار پر بہ جائیں تو قیامت کے دن نہ وہ ذلیل ہوگا نہ اس پر کوئی ظلم ہوگا۔ اور اگر کوئی غمگین شخص اللہ عز و جل کے خوف سے کچھ لوگوں کے درمیان روئے، اے دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں، اے دعوت اسلامی کے اجتماعات کی دعاؤں میں شریک ہونے والوں، جھوم جائیے۔ اگر کبھی ہمیں رونا نہیں بھی آتا تو ہزاروں اسلامی بھائیوں میں سینکڑوں دھاڑے مار مار کر رو رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا کی آپ نے یہ روایت ہم سن رہے تھے کہ اگر کوئی غمگین شخص اللہ عز و جل کے خوف سے کچھ لوگوں میں روئے تو اللہ عز و جل اس کے رونے کے سبب ان لوگوں پر بھی رحم فرماتا ہے۔ آنسو کے علاوہ آگے مزید فرماتے ہیں کہ آنسو کے علاوہ ہر عمل کا وزن کیا جائے گا، اور آنسوؤں کا ایک قطرہ آگ کے سمندروں کو بھی بجھا دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے خوف سے آنسو کا ایک قطرہ بہانا مجھے 1000 دینار صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خوف خدا میں رونا خوش نصیبوں کا کام ہے۔ اسی سے توبہ نصیب ہو جایا کرتی ہے کہ جب دلوں کی زمین سے خوف پیدا ہو، آنسو بہ کر خشیت کے باغیچے کو سیراب کریں تو ندامت کی کلی کھل اٹھتی ہے اور توبہ کا پھل نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر کینانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ایسا نوجوان دیکھا جس سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہ دیکھا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں تقویٰ ہوں۔ تو میں نے اس سے استفسار کیا کہ تو کہاں رہتا ہے؟ تو اس نے بتایا، ہر غمگین رونے والے کے دل میں، یعنی تقویٰ جو ہے وہ غمگین رونے والے کے دل میں ہوا کرتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بزرگان دین کے واقعات سنیے کہ آپ اپنی زندگی میں اس قدر عبادتیں ہونے کے باوجود بھی خوف خدا سے لرزا کرتے، رویا کرتے، اور جب یہ اللہ والے دنیا سے جاتے تو کس شان سے جاتے؟ ارے جاتے وقت بھی آنسو بہاتے، اس لیے نہیں کہ دنیا چھوٹ رہی ہے بلکہ ان کا انداز نرالا ہوا کرتا۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی موت کے وقت رونے لگے تو ان سے عرض کی گئی کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو کیا خوب ارشاد فرمایا، موت کے وقت بندہ روتا ہے تو بعض اوقات دنیا چھوٹنے پہ روتا ہے، بیوی بچے چھوٹ رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کسی کو پتا چل جائے کہ تمہیں بیماری ایسی ہو گئی ہے کہ مر جاؤ گے تو وہ جناب غم زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا کے عیش و عشرت چھوٹ جائیں گے، یہ بینک بیلنس چلا جائے گا، یہ بیوی بچوں سے دوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا، میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ اب مجھے راتوں کے قیام، دن کے روزوں اور ذکر کی مجالس میں حاضری کا موقع نہ ملے گا۔ کیا عبادتوں کا ذوق تھا۔ حضرت سیدنا عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال قریب آیا تو آپ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، حضور کس بات نے آپ کو رلا دیا ہے؟ فرماتے ہیں، میں سخت گرمیوں کے روزوں اور سردیوں میں قیام پر رو رہا ہوں کہ اب جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو یہ نعمت مجھ سے ختم ہو جائے گی۔
ایک عابد اپنی موت کے وقت رونے لگا، اس سے وجہ دریافت کی گئی تو اس نے جواب دیا کہ میں اس بات پر روتا ہوں کہ روزے دار روزے رکھیں گے لیکن میں ان میں نہ ہوں گا، ذاکرین ذکر کریں گے لیکن میں ان میں نہ ہوں گا، نمازی نمازیں پڑھیں گے مگر میں ان میں نہ ہوں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، غور تو کیجئے، ہمارے اسلاف دنیا سے جاتے وقت بھی عبادت کے چھوٹنے پر غمزدہ ہیں، اور آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی عبادت کی طرف اپنے دل کو مائل نہیں پاتے۔ آج عبادت کی طرف اپنے دل کو مائل ہم نہیں پاتے، گناہوں کی طرف دل مائل ہے، عبادتوں کی طرف ہمارا رجوع نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا جس بندے کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو نکل کر چہرے تک پہنچتے ہیں تو اللہ عز و جل اس کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو۔ بس آنسو کا ایک قطرہ اللہ کے خوف سے بہ نکلے، خشوع و خضوع ہو، اخلاص ہو، تو مالک کریم کی رحمت تو دیکھیے، بندہ گناہ گار ہے، اس کے خوف سے روتا ہے، اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، وہ شخص بڑا گناہ گار، بڑا عصیاں شعار ہوگا، اس کو کہا جائے گا کہ تو نے یہ جرم کیے ہیں، وہ کہے گا کہ میں نے یہ جرم نہیں کیے۔ مولا کریم ارشاد فرمائے گا کہ میرے پاس اس کے گواہ موجود ہیں۔ وہ شخص کہے گا کہ گواہ کہاں ہیں؟ دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا، کوئی گواہ نہ پائے گا۔ پھر ارشاد ربانی ہوگا تو اس کا ہاتھ گواہی دے گا، مولا کریم میں گواہی دیتا ہوں اس بندے نے اس ہاتھ سے حرام کام کیا تھا۔ آج لوگوں سے ہم چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر یہ اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے، اس کا پیر گواہی دے گا کہ ہاں پروردگار یہ بندے نے اپنے پیر سے گناہ کیے تھے، اس کی زبان گواہی دے گی، اس کے اعضاء گواہی دیں گے، اور اب اسے جہنم کی طرف جانے کا حکم سنا دیا جائے گا۔ اس وقت اس بندے کی آنکھ کا ایک بال بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا، اے مولا مجھے بھی کچھ عرض کرنے کی اجازت دی جائے۔ پروردگار کی طرف سے اجازت عطا ہوگی، وہ آنکھ کا ایک بال عرض کرے گا، مولا یہ تیرا فرمان نہ تھا کہ تیرا کوئی بندہ اگر تیرے خوف سے آنسو بہائے اور ان آنسوؤں سے اپنی آنکھوں کے بالوں کو تر کر دے تو تو جہنم کی آگ سے اسے نجات عطا فرما دے گا۔ پروردگار فرمائے گا ہاں یہ میرا ہی فرمان ہے۔ وہ آنسوؤں، وہ آنکھوں کا بال عرض کرے گا، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ گناہ گار تو ضرور ہے، مگر ایک بار تیرے خوف سے یہ رویا تھا اور مجھے اس نے آنسوؤں سے تر کر دیا تھا۔ مولا کریم اب میں تیری بارگاہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، ارشاد پاک ہوگا کہ میرا فرمان، میرے وعدے سچے ہیں، اے فرشتوں میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ اعلان ہوگا قیامت کے دن، یہ وہ شخص ہے جو اپنی آنکھ کے ایک بال کی برکت سے، اپنی آنکھ کے ایک بال کی گواہی کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ چند عبادت گزار اسلاف کے واقعات سنیے، کیسا عبادت پر ذوق ہوا کرتا، اللہ تبارک و تعالی کی کیسی اطاعت بھری زندگی گزارا کرتے۔ امام زین العابدین اتنے بڑے جید اسلاف میں آپ کا نام ہے، آسمان ولایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، آل رسول ہیں، آپ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ روزانہ 1000 رکعتیں پڑھتے، سفر میں ہو یا حضر میں نماز تہجد کبھی ترک نہ کرتے، وضو کرتے تو خشیت الہی سے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تھر تھر کانپنے لگتے۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی کہ حضرت آپ نماز پڑھتے ہیں تو کانپتے کیوں ہیں؟ فرمایا تم نہیں جانتے کہ میں کس کے حضور میں کھڑا ہوتا ہوں۔ کبھی آندھی چلتی تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے، ایک مرتبہ آپ کے مکان میں آگ لگ گئی، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہمارا ذہن نمازوں میں کس قدر غیر حاضر ہوتا ہے
کہ آج ہی ہم سے پوچھ لیا جائے کہ عشاء کی نماز ہم سب نے اسی مسجد میں جس نے با جماعت ادا کی ہے، کہ بتائیے امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی آیت تلاوت کی، دوسری رکعت میں کون سی تلاوت کی، تو شاید ہمیں یاد نہ ہوگا، مگر امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، سر سجدے میں تھا تو لوگوں نے شور مچایا، اے فرزند رسول آگ لگی ہوئی ہے، مکان سے باہر تشریف لے آئیں۔ آپ نے آگ کی مطلق پرواہ نہ کی، یہاں تک کہ آگ بجھ گئی، اب آپ نے سر اٹھایا، نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے اس بے پرواہی کا سبب دریافت کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا آتش آخرت کے خوف نے مجھے دنیا کی اس آگ سے غافل کر دیا تھا، میں تو جہنم کی آگ بجھانے کی فکر میں ہوں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تقوی اور پرہیزگاری ہمارے بزرگان دین میں ہوا کرتی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، امام زین العابدین کا کیا پیارا قول ہے، اے کاش یہ ہمارے دل پر بھی نقش ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں رب العالمین سے میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ لوگوں کی نظر میں میرا ظاہر اچھا ہو اور حقیقتاً میرا باطن برا ہو۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہمارا ظاہر بھی لوگوں کی نظر میں بہت اچھا ہے، ہاں آج ہمیں قاری صاحب کہہ کر پکارا جاتا ہے، آج ہمیں حافظ صاحب کہہ کر پکارا جاتا ہے، آج ناظم صاحب کہہ کر ہماری عزت کی جاتی ہے، آج حاجی صاحب کہہ کر ہمیں تعظیم کی جگہ دی جاتی ہے، آج ہمارا بیان سننے کے لیے لوگ ہمیں منبر پر بٹھاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باطن کیسا ہے یہ میں غور کروں اور آپ بھی غور کریں کہ آج لوگوں میں تو ہم نیک مشہور ہو چکے، مگر ہمارے اعمال کا کیا حال ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری کا یہ قول ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے لوگ تو گناہگار سمجھتے ہوں، لوگ کچھ نہ سمجھتے ہوں، مگر بارگاہ الہی میں اس کا مرتبہ ہو، وہ مقبول ہو، اور بد نصیب ہے وہ شخص جسے لوگ تو نیک سمجھتے ہوں، لوگ تو پرہیزگار سمجھتے ہو، مگر مولا کریم کے دربار میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم غور کریں۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اے مالک کریم، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، مولا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، مالک بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، زمیں بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، بہت کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، مالک بہت کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے آہ ناکام ہم یا الہی۔ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگان دین کے صدقے ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ آج ظاہر تو بڑا اچھا ہو گیا، لوگ تو تعظیم کرنے لگے، ہمیں نیک سمجھنے لگے، قرآن پاک سکھانے والا ہمیں مدرس سمجھنے لگے، علم دین بتانے والا مبلغ سمجھنے لگے، مگر دل کا حال ہمیں معلوم ہے، گناہوں کی عادتوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالی رجب کے مبارک مہینے کے صدقے ہمارا ظاہر و باطن سب اچھا فرما دے۔ امام زین العابدین اس قدر بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود کیسے عاجزی کے پیکر تھے؟ کسی نے آپ کی شان میں بد زبانی کر دی،
آپ کو برا بھلا کہا تو آپ نے فرمایا اگر میں واقعی ایسا ہوں جیسا تو نے بیان کیا ہے تو اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہوں تو اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے۔ یہ خلق عالی دیکھ کر اس نے آپ سے معافی مانگی اور آپ کے سر مبارک کا بوسہ لیا اور کہنے لگا آپ پر میں قربان ہو جاؤں، یقیناً آپ ویسے نہیں ہیں جیسا میں نے کہا تھا، اس خطا کے لیے میرے حق میں دعائے مغفرت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف فرمائے۔ ایک بار آپ کے مہمان آپ کے دسترخوان پر موجود ہے، آپ کا ایک خادم گوشت کا ایک گرم گرم ٹکڑا سیخ پر لے کر آیا اور اس کا وہ سیخ جو تھی اس خادم کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور آپ کے صاحبزادے کو لگ گئی اور آپ کا صاحبزادہ اس سے جل گیا اور اسی زخم میں آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا شاگرد ہماری بات نہ مانے ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے گھر میں کوئی ہماری بات نہ مارے، ہمارا ماتحت ہماری بات نہ مانے، ہماری طبیعت کے ناگوار کوئی چیز ہو جائے، ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا آپ کے خادم کی غلطی کی وجہ سے، آپ نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے اپنے رب کی خاطر آزاد کر دیا، رب کی رضا کے لیے اس خادم کو آزاد کر دیا، اور فرمایا یہ غلطی تو نے جان بوجھ کر تو نہیں کی۔ اس کے بعد اپنے بیٹے کی تجہیز اور تکفین میں مشغول ہو گئے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، معاف کرنے کی عادت ہمارے اسلاف کے اندر کس قدر ہوا کرتی۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب علیہ رحمت اللہ المجیب فرماتے ہیں، یہ واقعہ عبد الرحمن بن علی الجوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بڑی پیاری کتاب جو کہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کی بحر الدموع میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب علیہ رحمت اللہ المجیب فرماتے ہیں کہ میں محبوبان خدا کے مجاہدات اور عارفین کی مناجات کے بارے میں سنا کرتا اور ان میں سے کسی کی حال پر مطلع ہونے کی خواہش کرتا تھا، لہٰذا میں حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کے وہاں گیا اور چھپ کر انہیں دیکھنے لگا۔ میں کئی راتوں تک ان کی عبادتوں کو دیکھتا رہا۔ وہ عشاء کے بعد وضو کرتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، بعض اوقات ایک یا دو آیتوں کی تکرار میں پوری رات گزار دیتے، کبھی آہستہ آہستہ تلاوت کی آواز بڑھا دیتے، پھر جب سجدہ کر لیتے اور نماز سے فارغ ہوتے تو اپنی داڑھی پکڑ لیتے اور بچوں سے بچھڑ جانے والی ماں کی طرح فریاد کرتے اور پریشان حال شخص کی طرح روتے ہوئے یوں دعا کرتے، یا الہی اے میری زندگی کے مالک، اے میری تنہائی کے رفیق، اے مناجات کے سننے والے، تو نے اپنے اس فرمان سے فضل و احسان کیا، یحبہم و یحبونہ۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا، اور محب اپنے حبیب کو عذاب نہیں دیتا، لہٰذا تو مالک بن دینار کے بڑھاپے کو جہنم پر حرام فرما دے۔ یا الہی تو جہنمیوں اور جنت میں داخل ہونے والوں کو جانتا ہے، مالک بن دینار کا ان میں کون سا گھر ہے اور مالک کا کون سا ٹھکانہ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یوں ہی طلوع فجر تک مناجات کرتے رہتے ہیں اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے۔ کیا خوف تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا التجائیں تھیں۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شاگرد کا بیان ہے، ایک مرتبہ میں اپنے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کیسے آنا ہوا۔ میں نے عرض کی حضور زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تم مجھ سے ملنے آئے، یہ اچھی بات ہے، مگر یہ تو دیکھو کہ تمہارا یہ کام میرے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ جب مجھ سے یہ کہا جائے گا تو کون ہے کہ تیری زیارت کی جاتی ہے؟ کیا تو عبادت گزار تھا؟ کیا تو دنیا میں زہد اختیار کرنے والوں میں سے تھا؟ پھر آپ اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے فرمانے لگے، جوانی میں تو بدکار تھا، ادھیڑ عمری میں دھوکے باز ہو گیا، اور جب بوڑھا ہوا تو ریاکار بن گیا۔ خدا کی قسم ریاکار فاسق سے بھی بدتر ہے۔ پھر آپ دعا مانگنے لگے، اے زمین و آسمان کے خدا، اپنی طرف سے مجھے ایسی رحمت عطا فرما جو میری جوانی کی اصلاح کر دے اور مجھے ہر برائی سے بچا لے اور صالحین کے بلند مقامات میں میرا نام بلند کر دے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم کہاں ہیں؟ ہمارے اسلاف کہاں تھے؟ کس قدر عبادتوں کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں خوف کا عالم ہوا کرتا،
میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، عفو اور درگزر کی باتیں چلی ہیں، تو آئیے آل رسول امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا عفو اور درگزر بھی سنتے چلے جائیے کہ ایک غلام نے ایک تشت میں آپ کے ہاتھ دھلوائے، ان پر پانی بہایا تو وہ پانی آپ کے کپڑوں پر جا پڑا۔ امام جعفر صادق نے اسے تیز نظروں سے دیکھا تو غلام نے یہ کہنا شروع کر دیا، میرے آقا، اور غصہ پینے والے ابھی اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ آپ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ غلام نے کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ غلام نے عرض کی واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں، تو آپ نے فرمایا جا، تو اللہ عز و جل کے لیے آزاد ہے، اور میرے مال میں سے 1000 دینار تیرے لیے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معاف کرنے کا جذبہ ہمارے اسلاف میں کس قدر ہوا کرتا، اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا طالب علم غلطی کرے ہم سے معاف نہیں ہوتا، ہمارا مفتش ہمارے مدرسے میں آ کر غلط فہمی ہی کی بنا پر ہمارا قصور نہیں ہے، اور اگر ہمارے مدرس کے بارے میں کوئی جملہ کہہ کے چلا جائے ہم اپنے دل میں بات بٹھا لیتے ہیں، فلاں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مجلس کے اسلامی بھائیوں کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں، اب دل سے وہ بات نکلتی نہیں ہے، وہ معافی کا جذبہ کہاں گیا؟ ارے یہاں تو ان کی شان کے خلاف ان کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اور معاف بھی کیا جا رہا ہے، انعاموں سے نوازا بھی جا رہا ہے، اور آج ہم آپس میں ایک ہی شعبے سے تعلق رکھنے والے اگر آپس میں ناراض ہوا کریں گے تو بتائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کیسے یہ دل سے مسلمانوں کا کینہ دور ہوگا؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے اساتذہ کرام موجود ہیں، ناظمین موجود ہیں، مفتشین موجود ہیں، کئی ان میں حفاظ کرام ہوں گے، بلکہ آپ کے شاگردوں میں تو یقیناً حافظ اسلامی بھائی مدنی منع بنتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنتے ہیں کہ ایک حافظ کو کیسا ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کو چاہیے کہ وہ اپنی رات کی وجہ سے پہچانا جائے جب کہ لوگ سو رہے ہوں، آئے ہائے، کہ اس کی زبان جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے تر ہو۔ حافظ اپنی راتوں کی وجہ سے پہچانا جائے کہ جب کہ لوگ سو رہے ہوں، اور دن کی وجہ سے پہچانا جائے جب کہ لوگ کھا پی رہے ہوں اور غم زدہ ہوں، اور جب کہ لوگ خوش ہوں اور وہ رو رہا ہو، جب کہ لوگ ہنس رہے ہوں اور خاموش ہو، جب کہ لوگ باہم الجھ رہے ہوں اور وہ خشوع میں ہو، جب کہ لوگ مغرور ہوں۔ حافظ قرآن میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ بد اخلاق نہ ہو، غافل نہ ہو، شور نہ کرے، نہ سخت مزاج ہو، نہ دھتکارنے والا ہو۔ غور تو کیجئے، جس کے سینے میں قرآن ہے وہ بد اخلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جس کے سینے میں اللہ کا پاک کلام ہو اور اس کی زبان انگارے برساتی ہو، وہ لوگوں کو جھاڑتا ہو، وہ لوگوں کے دل توڑتا ہو، یہ قرآن کا نور اس کے سینے میں ایسا معجزن ہونا چاہیے کہ اس کے جو قریب آئے وہ بھی نورانی ہو جائے، قرآن سے محبت کرنے والا ہو جائے۔ حافظ قرآن اللہ غنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام اس کے سینے میں ہے، وہ کیسا عبادت گزار ہونا چاہیے، وہ کیسا خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ ارے اسے دیکھ کر پتا چل جائے یہ وہ شخص جا رہا ہے جس کے دل میں، جس کے سینے میں اللہ کا پاک کلام موجود ہے۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی عبادت کا جذبہ اپنے اندر بیدار کرنا چاہیے۔ ہم میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ والوں کی زندگی بھی پیاری ہوا کرتی ہے، اور جب دنیا سے جاتے ہیں، اللہ اکبر، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، وہ عاشق صادق کہ آج بھی انہیں عاشقوں کا امام کہا جاتا ہے۔ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس انداز میں وصال ہوا، کیسے آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، بڑا ہی پیارا واقعہ بحر الدموع میں موجود ہے۔ آئیے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک عارف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم عراق سے مکہ مکرمہ اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفم و تعظیمہ کے ارادے سے نکلے۔ ہمارے قافلے میں بہت سے لوگ تھے۔ جیسے ہی ہم عراق سے نکلے تو ایک عراقی شخص بھی ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کا گندمی رنگ کثرت عبادت کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اس نے مختلف چیتڑوں سے بنا ہوا پرانا لباس پہن رکھا تھا۔
اس کے ہاتھ میں عصا تھا اور ایک تھیلی تھی جس میں تھوڑا سا توشہ تھا۔ دراصل وہ عابد و زاہد امام العاشقین حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب قافلے والوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو پہچان نہ پائے اور ان سے کہا ہمارا گمان ہے کہ تم ایک غلام ہو۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں ایک غلام ہوں۔ لوگوں نے کہا ہمارا گمان ہے کہ تم ایک برے غلام ہو اور اپنے آقا سے بھاگ کر آئے ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، میں اپنے آقا سے بھاگ آیا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا جب تم اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگے تو اپنے آپ کو کیسا پایا، اور تمہاری یہ کیا حالت ہے کہ اگر تم اپنے آقا کے پاس رہتے تو تمہاری یہ حالت ہرگز نہ ہوتی، اور بے شک تم بہت برے اور قصوروار غلام ہو۔ تو آپ نے ان سے فرمایا بے شک اللہ کی قسم میں گناہ گار غلام ہوں، میرا آقا بہت ہی اچھا ہے اور قصور میرا ہی ہے، اگر میں اس کی اطاعت کرتا اور اس کی رضا چاہتا تو یہ میری حالت ہرگز نہ ہوتی۔ یہ کہہ کر آپ رونے لگے اور اتنا روئے کہ قریب تھا کہ آپ کی روح پرواز کر جاتی۔ لوگوں کو ان پر بہت ترس آیا اور انہوں نے آقا سے مراد دنیاوی آقا لیا تھا، مگر سیدنا اویس کرنی سے مراد رب تعالیٰ کی بارگاہ تھی۔ سیدنا اویس کرنی مدینہ طیبہ جانے کے لیے ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ رات کا وقت آیا، سردی کی رات تھی، لوگوں نے اپنے اپنے کجاوے اور اپنے اپنے خیموں میں پناہ لے لی۔ سیدنا اویس کرنی کے پاس کوئی خیمہ نہ تھا، کوئی ایسی جگہ نہ تھی جس سے سردی سے بچاؤ ہوتا، اور اسی سردی کے عالم میں رات بھر آپ نے کھلے آسمان تلے گزارا اور اسی سردی کے باعث آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب قافلے والے جب صبح اٹھے پکارا کہ چلو قافلے کو آگے لے کر چلتے ہیں، مگر دیکھا کہ وہ اجنبی جو کل ملا تھا اب وہ دنیا میں نہیں رہا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ضرور تھا مگر اس نے توبہ کر لی تھی، چلو اب اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کی تدفین کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اگر اس کی تدفین کیے بغیر ہم چلے جائیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے۔ اب تک وہ سیدنا اویس کرنی کو پہچانے نہ تھے۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہاں پر غسل کیسے دیا جائے، یہاں سے تو بہت دور دور تک پانی نہیں ہے۔ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہاں سے بہت دور ایک نہر ہے جہاں جا کے پانی ملے گا۔ اب یہ پانی لینے کے لیے آگے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک پانی سامنے، قریب ہی ایک سامنے پانی کی نہر نظر آئی۔ جو وہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا ہم نے آج تک اس مقام پر کوئی نہر ہی نہیں دیکھی، مگر وہ نہر نظر آئی۔ اب کہا کہ لکڑیاں جمع کی جائیں تاکہ اس پانی کو کچھ گرم کیا جائے، بڑا ٹھنڈا پانی ہے، غسل دینا ہے۔ مگر جب نہر سے پانی نکالا تو وہ پانی بھی گرم تھا۔ اب یہ دیکھ کر تمام شرکا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور گھبرا گئے کہ یہ کون شخصیت ہے، اور کہا کہ بے شک یہ شخص بڑی عظمت والا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپ کے لیے قبر کھودنا شروع کی تو مٹی کو جھاگ سے زیادہ نرم پایا اور زمین سے خوشبوؤں کی لپیٹیں آ رہی تھیں۔ قافلے والوں نے دنیا میں اس سے زیادہ پاکیزہ خوشبو نہ سونگی تھی۔ اس صورتحال میں ان کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ روب و گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ قبر سے نکلنے والی مٹی کو دیکھتے تو اسے مٹی کی طرح پاتے، مگر جب اسے سونگتے تو مشک کی خوشبو آنے لگتی۔ پھر ان لوگوں نے آپ کے لیے خیمہ نصب کیا اور آپ کے جسد اقدس کو اس میں منتقل کر دیا۔ اب آپ کے کفن پر بحث ہونے لگی، کوئی کہنے لگا میں کفن دوں گا، دوسرے نے کہا نہیں نہیں یہ بزرگ شخصیت ہیں میں کفن دوں گا۔ یہ طے ہوا کہ ایسا کرتے ہیں سب ایک ایک کپڑا دیتے ہیں اور مل کر کفن تیار کرتے ہیں۔ مگر جب کفن تیار کر کے آپ کے جسد اقدس کے قریب پہنچایا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ آپ کو جنتی کفن میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اب ان لوگوں نے آپ کے اوصاف لکھنا شروع کیے کہ ان کا حلیہ لکھ لیا جائے، معلوم کریں گے کہ یہ کون شخصیت ہے۔ آپ کا حلیہ مبارک لکھا گیا اور اس پرچے کو اپنے سامان میں رکھ لیا، اور جب آپ کے کفن کو دیکھا گیا تو دیکھنے والوں نے ایسا کفن کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کفن پر مشک و عنبر لگا ہوا تھا جس کی خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا تھا۔ اور اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز جنازہ کے لیے جگہ ہموار کی گئی۔ جب ان لوگوں نے تکبیر کہی تو آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب تک تکبیر کہنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان کے کلیجے دہل گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
وہ اپنے سروں سے سنی جانے والی آوازوں سے مرعوب ہونے لگے اور گھبراہٹ کی شدت سے یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے۔ پھر جب انہیں قبر میں لے جانے کا ارادہ کیا گیا، اٹھاتے وقت انہیں یوں محسوس ہوا کہ حضرت سیدنا اویس کرنی کا جسد اقدس کسی اور مخلوق نے تھام رکھا ہے، اور انہیں آپ کا وزن تک محسوس نہ ہوا۔ پھر آپ کو دفن کرنے کے لیے قبر کی طرف لائے، آپ کے جسم اقدس کو قبر میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد قافلے والے حضرت سیدنا اویس کرنی کے بارے میں حیران و پریشان ہوتے ہوئے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب وہ اپنا سفر پورا کر کے لوٹے تو کوفہ کی مسجد میں آئے اور لوگوں کو آپ کا واقعہ سنایا، وہاں حلیہ بیان کیا تو حلیہ بیان کرنے پر لوگوں نے آپ کو پہچان لیا۔ مسجد میں رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، اور اگر آپ کے وصال کے بعد آپ کی ان کرامات کا ظہور نہ ہوتا تو حضرت سیدنا اویس کرنی کے وصال کی کسی کو خبر نہ ہوتی، اور نہ ہی آپ کے مزار پر انوار کا پتہ چلتا، کیونکہ آپ نے لوگوں سے پوشیدگی اور کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، اس طرح جیا کرتے ہیں، اور اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں دنیا سے جایا کرتے ہیں۔ خواجہ خواجگان خواجہ ہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک مہینہ چھٹی شریف پچھلے ہی دنوں بڑی دھوم دھام سے ہم نے منائی۔ خواجہ صاحب کی زندگی پر بہت سارے بیانات یقیناً آپ نے سنے ہوں گے، کس شان سے آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، مگر جب خواجہ خواجگان اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، دیکھنے والوں نے آپ کی پیشانی مبارک پر دیکھا کہ لکھا ہوا تھا حبیب اللہ مات فی حب حبیبی، اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا۔ اللہ والے اس طرح دنیا سے جایا کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم نے قرآنی آیات، احادیث کرام، اولیاء کرام کے واقعات سے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ عبادت کی راہ بے شک مشکل ہے، مگر اللہ والے اس پر عمل کیا کرتے ہیں، عبادت کیا کرتے ہیں، اور ان مشکلوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنے میں مشغول رہے، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ، عز و انکساری کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو پروردگار کیسی کیسی نعمتوں سے انہیں سرفراز فرماتا ہے۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی نے ہمیں بڑا ہی پیارا نیک بننے کا نسخہ مدنی انعامات کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مدنی انعامات پر عمل اپنا معمول بنا لیں۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں فکر مدینہ کا معمول ہے، روزانہ ظہر کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ میں فکر مدینہ ہوتی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے طالب علموں سے تو، اپنے شاگردوں سے تو ہم فکر مدینہ کروا لیتے ہیں، کیا ہم بھی فکر مدینہ کرتے ہیں؟ اور کیا فکر مدینہ فقط فارمیلٹی کے لیے کرتے ہیں، یا رسمی طور پہ کرتے ہیں، یا واقعی وہ فکر مدینہ ہوتی ہے جس سے ہمارے اعمال میں بہتری ہوتی ہے؟ فکر مدینہ ہی میں، مدنی انعامات ہی میں اشراق و چاشت کے نوافل کی ہمیں ترغیب ہے۔ مدرسۃ المدینہ میں الحمدللہ کئی مدرسوں میں اشراق چاشت کی نماز با جماعت ادا کی جاتی ہے۔ اگر ہمارے درجوں میں، ہمارے مدرسوں میں یہ معمول نہیں ہے تو نیت کیجئے انشاءاللہ اپنے تمام مدرسوں میں اشراق و چاشت کی جماعت کی بھی پابندی کریں گے۔ مدنی انعامات پر عمل کی نیت کیجئے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، استاد اگر عبادت گزار ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے شاگرد پر آتا ہے۔ جس طرح جن کے والدین عبادت گزار ہوتے ہیں ان کے بچے عبادت گزار بن جایا کرتے ہیں۔ الحمدللہ میرے شیخ طریقت کی مثال لے لیجئے۔ آج دنیا میں بہت ساری تنظیمیں ہوں گی، بہت ساری تحریکیں ہوں گی، مگر جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں میں، مبلغین میں، دعوت اسلامی سے متعلقین اسلامی بھائیوں میں عبادت کا جذبہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ الحمدللہ ہم سب کے پیر، ہم سب کے امیر شیخ طریقت امیر اہل سنت متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یہ آپ کے اخلاص، آپ کی عبادت کی برکتیں ہیں کہ آج آپ کے مریدین بھی عبادت میں مشغول نظر آتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے طلباء عبادت گزار بنے، آپ کے شاگرد ایک متقی حافظ قرآن بنے، اور آگے جا کر عالم باعمل بن کر آپ کی آخرت کا ذریعہ بن جائیں، تو اپنے اندر عبادت کا جذبہ بیدار کیجئے۔ اگر ایک طالب علم یہ دیکھتا ہے کہ میرا استاد تکبیر اولیٰ کی پابندی کرتا ہے، مسجد کی پہلی صف میں با جماعت نماز ادا کرتا ہے، تو وہ طالب علم بھی با جماعت نماز ادا کرتا ہے۔ اگر بدقسمتی سے درجے میں طالب علم یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا استاد جماعت ہو رہی ہے مگر اس کی پہلی دوسری رکعت ضائع ہو جاتی ہے، آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ آپ سے متاثر ہونے والا یہ شاگرد جو ہے یہ نمازوں کا، با جماعت نمازوں کا پابند بنے گا؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی حلیے کی بڑی تاکید ہے۔ اگر ایک شاگرد دیکھتا ہے کہ ہمارے استاد صاحب کا مدنی حلیہ نہیں ہے، جناب ان کے سر پر
پر امامہ مدرسے میں تو ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں ہوتا، کپڑے بھی وہ مدنی حلیے کے مطابق نہیں پہنتے، ہم کیسے امید رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ شاگرد گھر جا کر بھی مدنی حلیہ اپنائے گا؟ آج ہمارا شاگرد یہ دیکھتا ہے ہمارا استاد ابے تبے کی زبان استعمال کر رہے ہیں، ہمارے استاد ہنسی مذاق کی گفتگو کرتے ہیں، آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ آپ کا شاگرد جناب خوش اخلاق اور دعوت اسلامی کی اصطلاحات کو استعمال کرنے والا ہوگا؟ آج ایک شاگرد جب دیکھتا ہے اپنے استاد کو درجے کے اندر کہ میرے استاد آنکھوں کا کفل مدینہ نہیں لگاتے، آپ کیسے توقع رکھتے ہیں کہ آپ کا شاگرد نظروں کی حیا والا اور نیچی نگاہیں رکھنے والا ہوگا؟ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، غور تو کیجئے، آپ کی تربیت سے اگر ایک متقی پرہیزگار حافظ قرآن اور آگے جا کر دعوت اسلامی کے جامعات میں شامل ہو کر عالم با عمل بن گیا، وہ آپ کی آخرت کا بھی ذریعہ ہوگا، انشاءاللہ وہ اپنے استاد کو بھی جنت میں ساتھ لے کر جائے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر مدرسے کے نظام کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک مدنی مقصد عطا کیا ہے، آئیے آخر میں اپنا مدنی مقصد دہرا لیتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مدنی مقصد کا جو شروع ہے، جو اسٹارٹ ہے، وہ بھی مجھ ہی سے ہوتا ہے، مجھے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی۔ کہیں ایسا تو نہیں اپنے مدرسے کے اندر اپنے طلباء کی اصلاح کی فکر تو ہم کر رہے ہیں، ان کی تربیت نہ ہونے پر کڑ رہے ہیں، ان کی کمزوری کی بنا پر مشورے کر رہے ہیں، مگر اپنی اصلاح سے ہم بھول بیٹھے، اپنی اصلاح سے غافل ہو گئے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس تربیتی اجتماع میں آئے ہیں، یہ مدنی پھول لے کر جائیے کہ انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کر کے انشاءاللہ پابندی کے ساتھ ہم خود فکر مدینہ بھی کریں گے اور مدنی انعامات پر عمل کریں گے۔ دعاؤں میں شامل ہو جائیے جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی انعامات پر عمل کرنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں کی ہیں۔ ایک ولی کامل کے قلم سے لکھی ہوئی دعائیں ہیں، ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان دعاؤں کے صدقے مدنی انعامات کا عامل بنا دے۔ عمل کا ہو جذبات آیا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، پڑھوں سنت قبلیہ وقت ہی پر، ہوں سارے نوافل ادا یا الہی، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں با وضو میں صدایا الہی، ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی، ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنایا الہی، غسیل مزاج اور تمسخر کی خصلت سے مجھ کو بچا لے، بچایا الہی، نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، نہ نیکی کی دعوت میں سستی ہو مجھ سے، بنا شائق قافلہ یا الہی، سعادت ملے در سے فیضان سنت کی روزانہ 2 مرتبہ یا الہی، میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں، چٹائی کا ہو بستر یا الہی، ہے عالم کی خدمت یقیناً سعادت، ہو توفیق اس کی عطا یا الہی، صدائے مدینہ
تو روزانہ صدقہ ابو بکر و فاروق کا یا الہی، میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش ہر دم، میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش ہر دم، عطا کر دے شرم و حیا الہی، ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ تو پے کر حیا کا بنایا الہی، لباس سنتوں سے مزین رہے اور امامہ ہو سر پر سجایا الہی، سبھی مشت داڑھی و گیسو سجائیں بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی، ہر ایک مدنی انعام عطار پائے، ہر ایک مدنی انعام سگے عطار پائے، کرم کر پائے مصطفیٰ یا الہی، کرم کر پائے مصطفیٰ یا الہی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ